سنے، اس لیے کہ ابھی تک مرا نہیں ہے، مر رہا ہے، لیکن وَلَا يُقَالُ لَهُ قُلْ، اس کو امر نہیں کرو گے کہ تم پڑھو، جی پڑھو، نہیں، یہ نہیں کہو گے۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی موت کے بعد تلقین کرتا ہے تو یہ ظاہر روایت میں ہماری نزدیک جائز نہیں، جس طرح کہ عینی ہدایہ کے شرح نے لکھا ہے اور معراج الدرایا نے لکھا ہے۔ محقق ابن عابدین الشامی نے باقاعدہ مردوں کی بجائے لفظ محتضر لگایا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جب یہ باب باندھا ہے تو موت کا باب نہیں باندھا، بلکہ انہوں نے مرنے والے کو کلمہ شہادت کی تلقین کا مطلب، یعنی یہ لکھا مطلب فی تلقین المحتضر الشہادہ، مطلب فی تلقین المیت نہیں لکھا، محتضر لکھا، اس لیے کہ مراد اس سے وہ ہے جس کو موت آئی ہو، مرا نہیں ہو، اس لیے کہ جب مر جائے تو خاک سمجھے گا۔ پھر رد المحتار جلد 2 صفحہ نمبر 190 پر انہوں نے یہ باب باندھا ہے۔ علامہ عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری مرعات المفاتیح جلد 1 صفحہ 230 پر لکھتے ہیں وَأَمَّا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ فَالْمُرَادَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا عِنْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ، کہتے ہیں اس سے مراد موت کے وقت تلقین کرنی ہے، نہ کہ دفن کے بعد تلقین، اس لیے کہ موت کے بعد تو فائدہ نہیں ہے۔ علامہ محمد الحسکفی حنفی الدر المنتقى شرح الملتقى جلد 1 صفحہ 264 پر لکھتا ہے وَلَا يُلَقَّنْ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد مردے کو کوئی تلقین نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ سنتا نہیں ہے۔ امام علاء الدین کاسانی الحنفی بدائع الصنائع جلد 1 صفحہ نمبر 299 پہ لکھتے ہیں وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَيِّتِ الْمُحْتَضَرِ لِأَنَّهُ قَرُبَ مَوْتُهُ مُسَمَّى مَيِّتًا لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَوْتِ قال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون، وہ کہتے ہیں میت سے مراد محتضر ہے، یعنی وہ شخص جس کا موت قریب آ گیا ہو، کیونکہ اس کی موت قریب ہوتی ہے، موت کے قریب ہونے کی وجہ سے میت قرار دیا، جیسا کہ اللہ نے ایسا ہی کیا ہے انک میت وانہم میتون، رسول اللہ کو زندگی میں فرمایا کہ تم میت ہو یعنی مرنے والے ہو۔ علامہ بدر الدین عینی الحنفی بنایا شرح ہدایہ جلد 3 صفحہ 207 پہ لکھتے ہیں لأن المقصود من ذلك ان يكون آخر كلام الميت كلمة الشهادة فالتلقين في قبره لا يساعده المقصود وقد قال عليه السلام من كان آخر كلامه قول لا إله إلا الله دخل الجنة وأما التلقين بعد الموت فلا يلقن عندنا في ظاهر الرواية۔ وہ فرماتے ہیں روح نکلتے وقت تلقین سے مقصد یہ ہے کہ اس کا آخری لفظ کلمہ شہادت ہو، اور قبر میں مردے کو تلقین سے مقصود حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو جنت میں داخل ہوگا، اور مرنے کے بعد تلقین احناف کے ظاہر روایت کی بنا پر بعد الموت تلقین نہ کی جائے، اس لیے کہ رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ۔ اب موت کے بعد تم اس کو لاکھ مرتبہ کہو وہ پڑھ سکتا ہے، جب پڑھ نہیں سکتا ہے تو فائدہ نہیں، اس لیے کہ سنتا بھی نہیں۔ اب فقہائے احناف رحمہم اللہ نے جو اپنی کتابوں میں یہ طویل اور عریض عبارتیں پیش کی ہے کہ لفظ مردے کی مراد پر بحث سے مجاز مراد ہے قریب الموت، یہ اتنا لمبا تشریح ان لوگوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ مردے سنتے نہیں، اگر وہ مردے سننے کے قائل ہوتے تو اتنی لمبی عبارت اور حقیقت سے مجاز مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور ظاہر الروایت کا حوالہ دیا، ظاہر الروایت کی تصریح ہے عنایہ معراج الدرایا علمگیریہ عنایت 3207 علمگیریہ 157، اور یہ یاد رکھو فقہ کے اندر ظاہر الروایت سب سے مضبوط روایت ہوتی ہے۔ اب تیسرا عنوان، 2 عنوانات میں ہمارے فقہاء نے کہا کہ مردے نہیں سنتے۔ اب تیسرا عنوان سلام جنازہ، چونکہ ہمارے مسلک کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے تو ایک طرف سلام پھیرنے اور دوسری طرف سلام پھیرنے میں جتنے لوگ تمہارے دائیں طرف ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں ان کے سلام کی نیت کرو کہ ان پر سلام بھیجتا ہے، بائیں طرف سلام کرنے میں بائیں طرف والے ساتھیوں کی نیت کرو کہ بھئی ان پہ کو سلام کرتا ہوں۔ لیکن جنازے کے اندر جب تم سلام پھیرو گے، جنازے میں بھی تو سلام ہے نا، اس کے اندر دائیں اور بائیں طرف لوگ ہوتے ہیں، تو
تو اس سلام کے اندر بھی دائیں طرف کے لوگوں پر اور بائیں طرف کے لوگوں پر سلام کی نیت کرو، ہمارے فقہا لکھتے ہیں۔ لیکن اگر مردہ تمہاری دائیں طرف ہے یا تمہاری بائیں طرف ہے، کسی طرف تو ہوگا نا، تو مردے کی نیت مت کرو، فقہا لکھتے ہیں۔ کیوں مت کرو؟ اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں، لہذا وہ سلام کا اہل نہیں ہے۔ اب دیکھو عبارت، علامہ ابن عابدین شامی شامیہ جلد 2 صفحہ نمبر 213 پہ لکھتے ہیں، وَيُسَلِّمُ بِلَا دُعَاءٍ بَعْدَ الرَّابِعَةِ تَسْلِيمَتَيْنِ نَاوِيًا مَعَ الْقَوْمِ، اس کے تحت لکھتا ہے، لکھتے ہیں ثُمَّ رَأَيْتُهُ صَرِيحًا فِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ وَذُكِرَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالزَّهِيرِيَّةِ وَالْجَوْهَرَةِ أَنَّهُ لَا يُنْوَى الْمَيِّتَ قال في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام حتى ينوى به إذ ليس أهلا له وأقره في النهر۔ ترجمہ، لکھتے ہیں کہ میں نے شرح درر البحار میں تصریح دیکھی اور فتاوی خانیہ اور ظہیریہ اور جوہرۃ النیرہ میں بھی ذکر ہے کہ مردے کی نیت نہیں کی جائے گی سلام میں، اور صاحب بحر الرائق نے فرمایا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے اس لیے کہ مردہ کو سلام سے مخاطب نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیوں اس کی نیت کریں؟ اس لیے کہ مردہ سلام کا اہل ہی نہیں، اور یہی فتویٰ صاحب النہر کا ہے، اس لیے کہ وہ سنتا نہیں تو لہذا خطاب کا اہل نہیں ہے۔ اور یہی عبارت علامہ الطحطاوی علی الدر جلد 1 صفحہ 373 پر بھی ہیں، اور بحر الرائق میں ابن نجیم مصری نے جلد 2 صفحہ 183 پہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام جنازہ میں دائیں طرف سلام دائیں طرف اور بائیں طرف والوں کی، اور بائیں طرف سلام میں بائیں طرف والوں کی نیت کی جائے گی، نہ کہ مردے کی، کیونکہ وہ سلام اور خطاب کا اہل نہیں۔ اب یہاں تک فقہائے احناف نے 3 عنوانات کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کیا کہ مردہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا اور اس نے اس آدمی سے موت کے بعد بات کی تو اس پر قسم نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ مردہ نہیں سنتا۔ دوسری بات، عنوان تلقین المیت، موت کے بعد تلقین کی جائے گی؟ سارے فقہا لکھتے ہیں کہ نہیں کی جائے گی، جب تک وہ جانکنی کے عالم میں ہو اس وقت کی جائے گی۔ موت کے بعد تلقین شیعوں کا مسلک ہے، جو آج کل کے بریلیوں اور دیوبندیوں نے بھی اپنا لیا ہے، اس لیے کہ دن بدن بدتری آ رہی ہے، لوگ گر رہے ہیں، قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تیسرا سلام جنازہ ہے کہ اس میں بھی مردے کی نیت نہیں کرو گے، اس لیے کہ وہ اہل سلام کا نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ نہیں سنتے، پیغمبر اور صحابہ اور تابعین اور امام بخاری اور تمام مفسرین اور تمام فقہا اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ امام ابو حنیفہ بھی کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، امام ابو حنیفہ کے مسلک کے علماء بھی کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ سنتا ہے تو کیا علاج ہے ان کا کوئی علاج نہیں، بس ایک علاج ہے کہ جاؤ مردوں سے مانگو، پڑے رہو ان کے سامنے۔ ہاں ایک چیز باقی رہ گئی کہ علماء دیوبند کیا کہتے ہیں، چونکہ ان لوگوں نے علماء دیوبند کو رب بنا لیا ہے۔ ایک ہے اپنے بڑوں کی عزت کرنا اور ان کا احترام کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ ایک ہے اپنے مولویوں کو الہ بنانا، رب بنانا، کہ ساری دنیا کی قرآن کی آیتیں حدیث ان کو سناؤ نہیں مانیں گے۔ لیکن جب کہو گے کہ تمہارا مولوی صاحب بھی یہ کہتا ہے، تبلیغی لوگوں سے کہو کہ تبلیغی یہ کہتے ہیں تو یوں چونک جاتے ہیں، دیوبندیوں کو کہو کہ اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا تو یوں چونک جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو مانتے ہیں، باقی کی بات نہیں مانتے۔ تو یہ ربوبیت ان کو حاصل ہے، لہذا انشاءاللہ اگلے درس میں علماء دیوبند کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ قائل ہیں یا نہیں قائل، وہ کیا کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔